خوف خدا۔ خلیفہ ہارون رشید اگرچہ ایک زبردست سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں خوف خدا موجود تھا۔ چنانچہ امام محمد بن ظفر نے ان سے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک خارجی نے ہارون رشید سے خروج کیا تو ہارون رشید کے حامیوں نے اس سے جنگ کر کے مال و اسباب چھین لیا۔ تو اس کے بعد خارجی نے کئی مرتبہ لشکر کشی کی، لڑائی بھی ہوئی، بالآخر شکست کھا گیا۔ اسے گرفتار کر کے ہارون رشید کے دربار میں لایا گیا۔ پس جب خارجی کو سامنے کھڑا کر کے ہارون رشید نے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ خارجی نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو اور آپ کی خواہش ہو کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ یہ حالت دیکھ کر ہارون رشید نے خارجی کو معاف کر دیا اور اسے آزاد کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ بے شک خوف خدا اور ذکر آخرت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دل لرز جاتے ہیں اور لہجے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان۔ ترجمہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی خشیت الہی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ افسوس، آج ہمارے دن کھیل کود میں گزرتے ہیں تو راتیں یاد الہی سے غفلت میں۔ نہ ہمیں خوف خدا کہ آخر مر کر اس بارگاہ میں جانا ہے، اور نہ ہی اس بات کا ڈر کہ کل بروز قیامت ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ غافلو، جب خواب میں یوں سوتے ہی رہو گے، جب نیند سے جاگو گے تو روتے ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف خدا کی دولت سے بہراور فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔